الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم ان الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے والنصارى اور نصارہ والصابئین اور صابی من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دین پر وعمل صالحا اور نیک عمل کرے فلہم اجرہم تو اس کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم يحزنون اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک غلط تصور کی تردید فرمائی ہے اور ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے، ایک اصول بیان کیا ہے اللہ نے اس آیت میں۔ ہم سب کے لیے بھی وہ اصول ہے۔ اہل کتاب کا غلط تصور یہ تھا کہ ہم نے سنا اس سے اگلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعامات ان کے اوپر کیے، مختلف طریقے سے احسانات کی بارش اللہ نے ان پر کی، لیکن ہمیشہ ہر احسان کا بدلہ انہوں نے ناشکری سے دیا، بغاوت اور سرکشی کی، اور اتنی بغاوت کی، اتنی سرکشی کی کہ اللہ نے پھر اخیر میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ ان کی بغاوت، ان کی سرکشی یہاں تک بڑھ گئی کہ اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجگی کو مسلط کر دیا اور اللہ کے غضب کے وہ حقدار بن گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کی فطرت اور ان کے نیچر کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جب بھی اللہ کی آیتیں اور اللہ کے احکامات ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے تو وہ انکار ہی کرتے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے انبیاء کا ناحق قتل کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ اللہ کی نافرمانیاں حد سے زیادہ کیا کرتے تھے اور لوگوں کے اوپر حد تجاوزی کیا کرتے تھے۔ یہ ساری برائیاں تھیں، ان برائیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا کہ یہ لوگ ہمیشہ ذلیل ہوں گے، محتاج رہیں گے اور ہمیشہ اللہ کا غضب ان کے اوپر رہے گا۔ اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ ہم تو چونکہ نبیوں کے اولاد ہیں، ہمارا خاندان بہت بڑا ہے اور بہت معزز خاندان ہے، کیونکہ انبیاء کے اولاد میں سے تھے یہ لوگ، بہت زیادہ نبیوں کی کثرت جس خاندان کے اندر ہے وہ یہی خاندان ہے، تو اتنے سارے انبیاء ہمارے خاندان میں آئے تو اللہ تو ہم کو بخش دے گا۔ اور یوں کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ،
یہ جرم کرنے کے باوجود بھی کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لہذا ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں، ہم کو تو معافی مل جائے گی۔ یعنی بس خاندانی شرافت اور نسبت کو لے کر دعوے کیا کرتے تھے، کرتے کچھ تھے نہیں۔ عمل کے میدان کے اندر بغاوت ہی بغاوت تھی، لیکن بس یہ نسبت ایسی تھی کہ نسبتوں کی وجہ سے یوں سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بہت بڑے لوگ ہیں۔ جیسے اس کی ایک مثال دے دو کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ کوئی کسی بزرگ کی نسبت لگا دیتا ہے، کوئی اس کے عشق رسول کا دعویٰ کر دیتا ہے، محبت رسول کے دعوے کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اب دعویٰ تو اللہ کے رسول سے محبت کا ہے، دعویٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عشق کا ہے، دعویٰ تو بزرگ سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ایسے مدعیوں کو اور ایسے دعویٰ کرنے والوں کو دیکھیں گے تو زندگی میں نہ نماز نظر آئے گی، نہ روزے نظر آئے گے، نہ اللہ کی اطاعت نظر آئے گی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ آپ کی یعنی کہ سنتیں نظر آئے گی۔ بس اس دعوے کو لے کر بیٹھ گئے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ہی یعنی کہ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے ہیں، تو محض دعوے کام نہیں کیا کرتے۔ اللہ نے اسی بات کو رد کیا ہے، محض دعوے کام نہیں کیا کرتے کہ صرف زبان سے دعویٰ کر دو اور عمل کے میدان میں دیکھو تو خالی نظر آئے۔ تو ان کے اس دعوے کو اللہ نے توڑا ہے، اور اس آیت کے اندر 4 قسم کے لوگوں کو اللہ نے پھر ذکر فرمایا۔ پہلی بات، ان الذین آمنوا، یہ پہلا گروہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کون سے؟ یعنی جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، صرف ایمان لائے کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے ایمان کا صرف دعویٰ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر منافقین تھے، ان کے دلوں میں تو کفر بھرا ہوا تھا، وہ صرف زبان سے ایمان کے دعوے ہی کیا کرتے تھے۔ یا اسی طریقے سے کفار مکہ جو تھے وہ شرک کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا یعنی کہ وہ برائیوں کے اندر مبتلا تھے، اور کیا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والے دین کے اوپر ہیں، ان کا دعویٰ ایسا تھا۔ تو یہ قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کے صرف دعوے کرتے ہیں، دلوں کے اندر ایمان کی نورانیت اور ایمان کی جڑیں ہیں ہی نہیں، صرف زبان کے بول ہیں، ایک تو وہ قسم۔ دوسری قسم کا گروہ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی قوم، تورات کو ماننے والی جو قوم تھی، ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ لکھی ہے علماء نے کہ اگلی تفسیر کے اندر ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے تھے، تو سامری نام کے ایک آدمی نے یہاں پر بچھڑے کی پوجا والا فتنہ کھڑا کر دیا تھا، اور لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے روکنے کے باوجود بھی یہ لوگ سمجھے تھے نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو دیکھا ہے کہ پوری قوم کے اندر تو ستیہ ناش ہو گیا، انہوں نے تو عجیب و غریب فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس جرم کی تلافی کے لیے اللہ نے ان کو یہ راستہ بتایا تھا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، ان کی توبہ یہ ہے کہ ان کو تو قتل کیا جائے، اور جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنے سے روکا ہی نہیں، چپ کھڑے رہے، ان کا تو فریضہ تھا کہ روکتے تو صحیح، یہ روکتے بھی نہیں تھے، خود تو نہیں کی بچھڑے کی پوجا، لیکن روکا کیوں نہیں؟ تو یہ بھی ان کا جرم ہے۔ لہذا ان کے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ بچھڑے کی جنہوں نے پوجا کے لیے خود قتل کرے، یعنی نہ روکنے والے یہ خود قتل کرے ان لوگوں کو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ یہ توبہ کا راستہ اللہ نے ان کو بتایا تھا، چنانچہ ان کے اوپر قتل کا واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے حکم سے، گویا کہ ایک طرح کی ان کی توبہ تھی۔ تو اس وقت جب اتنے سارے لوگ مجرم جنہوں نے یعنی کہ یہ کفر اور شرک والا فتنہ کھڑا کیا، اتنی بڑی تعداد میں جب بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا، تو اس وقت پھر انہوں نے کہا تھا انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں،
تو ہودن کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو انہوں نے اس گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا، اس لیے یہودیوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودی نام اسی ہودن سے نکلا ہے اور بنا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے ان کو یہودی کہنے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو یعنی کہ 12 اولاد تھی، 12 جو لڑکے تھے، ان میں سے ایک لڑکے کا نام یہودا تھا۔ اس یہودا کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودیوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم کا گروہ ہے، والذین ہادو، ایک تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے، دوسرا گروہ یہودی جو ہے، تیسرا گروہ والنصارا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، جن کو عیسائی کہا جاتا اور انہی کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے تھے اس محلے کا نام ناصرہ تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ناصری بھی یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آقائے مکی بھی کہا جاتا ہے اور کبھی آقائے مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ آقائے مکی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حضور کی پیدائش ہوئی تھی۔ آقائے مدنی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ کی طرف گویا کہ حضور نے ہجرت فرمائی تھی، تو ان جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور کو آقائے مکی بھی کہا جاتا ہے اور آقائے مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش والا جو محلہ تھا اس محلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ ناصری بھی کہا جاتا تھا۔ بس اس ناصرن کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، لہذا ان کا بھی نام پڑ گیا نصارہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق کی دعوت چلائی لوگوں میں تو ظاہر سی بات ہے مخالفت تو ہوگی، دشمن کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی جماعت سے کہ کون ہے اس میں جو دشمنوں کے مقابلے میں جو میرے طرف آ رہے، میرا مددگار بنے، من انصاری الی اللہ۔ تو اس وقت کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ تھے، قول الحواریو نحن انصار اللہ، تو یہ ان حواریوں نے کہا، حواری کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ، تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سچے دل سے ایمان لائے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا عہد کیا کہ ہم آپ کے مددگار بنیں گے۔ تو انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، مددگار کو، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ یہ تیسری جماعت اس آیت میں بیان کی ہے۔ چوتھی جماعت والصابئین اور سابئین۔ یہ سابی کون سا فرقہ ہے؟ کہ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا کہ جو مختلف اقوال ہے مفسرین کے اس سلسلے میں۔ اتنی ساری باتوں کے مقابلے میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سابین ایک ایسا فرقہ تھا کہ اس کے متعلق لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے تھے یہ لوگ، زبور پر بھی ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے بھی قائل تھے، اور اس طریقے سے دین کی دوسری بہت ساری باتوں کو بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں کیا کرتے تھے؟ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک نیا راستہ اپنایا تھا ستاروں کی پوجا والا، یعنی انہوں نے شرک کو ملا دیا تھا، تو اس فرقے کو کہا جاتا ہے سابئی۔ اب اللہ 4 جماعتوں کو ذکر فرما کر یوں کہتے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں صرف زبان سے، دل میں ایمان نہیں ہے، دوسری جماعت جو یہودی ہے، تیسری جماعت جو عیسائی ہے، چوتھی جماعت جو سابئین ہے۔ اگر کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صرف یہ 4، اس کے علاوہ دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی جماعت ہے، ان ساری جماعتوں کے لیے، ان سارے فرقوں کے لیے، ان سارے مذاہب کے لیے ایک اصول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، محتاجگی سے بچنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایک کام تو یہ کریں گے
اللہ پر آخرت کے دین پر ایمان لانا پڑے گا، کوئی بھی فرقہ ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والے، یہ قاعدہ ہے ہر ایک کے لیے، یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، دنیا میں بسنے والی ہر قوم کے لیے ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو کیا دو ہی چیزوں پر ایمان؟ تو کہ نہیں، دو چیزیں نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی ساری چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو کہتے دو چیزیں کیوں بیان کی صرف؟ تو کہ دو چیزیں اس لیے بیان کی کہ ایمان کے اندر سے پہلی چیز اللہ پر ایمان کو بیان کر دیا، اور ایمان لانے والی یعنی کہ جو جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے آخری چیز یعنی آخرت کو بیان کر دیا۔ تو اسٹارٹ کو بیان کیا، اینڈ کو بیان کیا، بیچ میں ساری چیزیں آ گئی، یعنی پہلے سے لے کر اخیر تک ساری چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا، صرف دو چیزوں پر نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ پر ایمان لانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک رسولوں پر ایمان نہ لائے، اور رسولوں پر ایمان لانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کتاب پر ایمان نہ لائے، آسمانی کتابوں پر، اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی پہچان کون کروائے گا؟ انبیاء کروائیں گے۔ انبیاء پہچان کروائیں گے کیسے؟ آسمانی صحیفوں کے ذریعے سے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے۔ تو جب نبیوں پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے تو آسمانی کتابوں پر ایمان لا، اب جب وحی کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ ہے تو وحی کون لے کر آتا ہے؟ کہ فرشتے لے کر آتے ہیں، تو ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ تو من آمن باللہ والیوم الآخر کے اندر آ گئی بات کہ جو اللہ پر آخرت پر یعنی پہلے سے لے کر اخیر تک ایک تو اپنے ایمان کو مضبوط کرے، ایک کام یہ سارے لوگوں کے لیے درس ہے۔ دوسرا کام وعمل صالحا، دوسرا کام کیا کرے؟ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے۔ وہ عمل صالح کیا ہے؟ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہذا آپ کی شریعت آخری شریعت، قرآن آخری کتاب، اس کتاب کے بعد دوسری کوئی آسمانی کتاب نہیں، رسول کے بعد کوئی دوسرے رسول نہیں، اس شریعت کے بعد دوسری کوئی شریعت نہیں۔ لہذا اب لازم ہو گیا کہ جس کا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوگا وہی عمل صالح اور نیک عمل کہا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ بھئی میں تو اگلی کتابوں کو تو مانتا ہوں، یعنی تورات کو مانتا ہوں، اس کے مطابق میرا عمل ہے، تو کہتے ہیں حضور کے تشریف لانے کے بعد ساری شریعت منسوخ ہو گئی، اب یہی شریعت چلے گی، اب یہی کتاب چلے گی، اب یہی دین چلے گا۔ لہذا جس کا عمل اس شریعت سے میچ کھائے گا، جس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا، اسی عمل کو عمل صالح کہا جائے گا۔ تو جو دو کام کرے گا، ایک تو اللہ آخرت کے دین پر یعنی پہلے سے لے کر اخیر تک ہر چیز پر ایمان لائے، اور دوسرا کام کیا کرے؟ دوسرا کام یہ کرے اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے مزین کرے، تو کیا ملے گا؟ تو کہ تو اس کا بدل ملے گا۔ دیکھیے اب نتیجہ کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو یہ کام کرے گا اس کو اس کے خدمت کا حق ادا کیا جائے گا، اللہ کے پاس اس کا اجر موجود ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے وہ اللہ دے گا۔ ہم اپنے پیمانوں سے رب کے اجر کو ناپ نہیں سکتے۔ لہم اجر عظیم، اللہ فرماتے ان کے لیے تو اجر عظیم ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے۔ اور کیا ملے گا؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک ہے خوف اور ایک ہے غم، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک ہے خوف اور ایک ہے حزن۔ خوف کے معنی ڈر اور حزن کے معنی غم، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ خوف اور ڈر کس کو کہتے ہیں؟ آنے والے حالات کا دل کے اندر خدشہ پیدا ہو، آدمی ڈرے کہ بھئی آگے ایسے سخت حالات ہے، میری کیا پوزیشن ہوگی، میرا کیا بنے گا۔ آنے والے حالات کا اگر دل میں ڈر ہو تو اس کو کہتے ہیں خوف۔
اور چھوٹی ہوئی چیزوں کے بارے میں دل کی کیفیت بدل جائے، آدمی غم کرے کہ میرے سے تو اچھی چیز چھوٹ گئی ہے نا، میرے سے یہ چیز نکل گئی، تو اس کو بولتے ہیں غم۔ تو خوف آنے والے حالات کی کیفیت کو کہتے ہیں غم، گزرے ہوئے حالات کو دیکھ کر جو دل میں کیفیت بنتی ہے اس کو کہتے ہیں غم۔ اب آیت کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ ایمان لائے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی اب ان کو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو سزا ہوگی۔ آخرت کے حالات سے نہ ڈرے، اس لیے کہ ان کے ایمان نے ان کے کفر کے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبل، روایت میں آتا ہے کہ اسلام اور ایمان اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے کفر کو اللہ مٹا دیتے۔ تاثیر ہے اس کا ایک اثر ہے۔ تو اللہ گویا کہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ کوئی یہ سوچے کہ میری زندگی میں ایسا کفر بھرا ہوا ہے، میں نے انبیاء کا قتل کیا ہے، میں نے نبیوں کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا، یعنی کہ اللہ کے دربار کے اندر ہمارا کیا اسٹیٹس؟ تو اللہ فرماتے نہیں، تم اپنے کفر سے ڈرو مت، ایمان صحیح کر دیا اور اپنی زندگی کے اندر عمل صالح پیدا کر دیا تو لا خوف علیہم، آخرت کے حالات سے مت ڈرو، اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور گزری ہوئی زندگی کے اندر تم نے جو کرتوت کیے، جو گناہ کیے، ان گناہ کو یاد کر کر کے دل میں گھٹنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی زندگی کے لمحات باقی ہے، اس باقی زندگی کے لمحات کی قدر کر دو تو اللہ گزری ہوئی زندگی کا جو نقصان ہوا ہے اللہ اسی زندگی کے اندر پورا کر دے گا۔ یہ خوف ہے اور یہ حزن کا فرق ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ آنے والے حالات سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گزری ہوئی زندگیوں کی کوتاہیوں کے اوپر غم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو یہ دو کام کرے گا، آیت کا خلاصہ یہ نکلا، کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، ضروری ہے ایمان کامل ہونا چاہیے، اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تو اللہ کے دربار میں اجر ملے گا، اس کے اوپر نہ کوئی خوف آئے گا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔